آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ جامعۃ المومنات مغل پورہ کے بانی و ناظم اعلیٰ مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری اور سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کے کنوینر ڈاکٹر حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی کی جانب سے کل یعنی 9 سپٹمبر 2022 جمعے کے دن گنیش وسرجن جلوس اور جمعے کی نماز کے پیش نظر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے محلے کی مساجد میں نماز جمعہ ادا کریں اور تعطیل کے پیش نظر اپنے افراد خاندان کے ساتھ وقت گزارے، اور مزید کہا کہ اسلام امن، سکون، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ قومی یکجہتی بھائی چارگی کا ثبوت دے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھ تعطیل کا دن گزاریں، گلی کوچوں، روڈ، بازاروں، جلوس کے گزرنے کے مقامات سے اپنے آپ کو گریز کریں۔ میں سارے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں بالخصوص۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام و سامعین اعزام، گڈ ایوننگ فار ایوری بڈی، نمسکار۔ آج جامعۃ المومنات کے دارالافتاء سے یہ مختصر سی پریس کانفرنس دی جا رہی ہے جو حالات کے پیش نظر لوگ سب میں پہلے افواہوں پر کان نہ دھریں۔ زبردستی کے سوشل میڈیا پر فیک جو میسیجز یا نیوزز وائرل ہوتے ہیں اس کی بغیر تحقیق کیے کہ ایک دوسرے کو نہ فارورڈ کریں اور پھر خود بھی توجہ نہ دیں۔ اگر کوئی ایسی توجہ دی جانے والی چیز ہو سکتی ہے تو ارباب مجاز کے پیش نظر رکھیں اس کو۔ دوسری چیز، کل ہمارے شہر میں جو ہمارے شہر کی شان آن بان گنگا جمنی تہذیب کے نام سے سارے ہندوستان میں جانی جاتی ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے جو باشندے دوسرے ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے ذریعے دوسرے ممالک میں بھی ہمارے حیدرآباد کی شان آن بان جو گنگا جمنی تہذیب کی علمبردار ہے اس کی شناخت ہے۔ تو الحمدللہ اسی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے نوجوانوں سے، سارے بزرگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے اور جامعۃ المومنات کے مفتیان اکرام و علماء دین و شیوخین و شیوخات کی جانب سے کہ کل جمعے کے پیش نظر اور گنیش وسرجن کے پیش نظر یعنی بہت ہی خوشی کا ماحول ہوتا ہے ہر دو طرف سے کہ ادھر گنیش جی کے تہوار کے منانے والے وسرجن کا جلوس بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں لے کر، اور ادھر جمعے کے پیش نظر جو حضرات ہمارے پاس عموماً جو نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے وہ حضرات بھی جمعے کے پیش نظر نماز کی پابندی کے لیے امنڈ پڑتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہر دو طبقے میں خوشی کی لہر ہوتی ہے۔ تو ایسے خوشی کے موقع پہ کچھ شرپسند عناصر جو کسی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، چاہے سیاسی بوکھلاہٹ کا شکار ہو یا کسی بھی انداز سے، نت نئے انداز میں، نت نئے لبادے میں آ کر ہماری ہندو مسلم بھائیوں کی خوشیوں کو مسمار وہ ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈسٹرائے کرنے کے لیے یعنی کسی معصوم نوجوان جو جذباتی ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، ان کو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ہوش و حواس یا مسلم نوجوان ہو اپنے اپنے خوشیوں کو اپنے حدود کے ساتھ منائیں، ان اشرار کا شکار کرنے کا موقع نہ دیں ان اشرار کو۔ یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جلوس نکلتا ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ نکالیں، ہمارے ہندو بھائیوں سے گزارش ہے، اور جب نماز جمعہ کے لیے ہمارے نوجوان نکلتے ہیں تو اب اس حالات کے تناظر میں ایک گزارش ہے ہماری، وہ بھی آپ کی اپنی بلکہ شہر کی بلکہ قوم و ملت کی بلکہ پوری انڈین کمیونٹی کی بھلائی میں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کے پاس کے مساجد کو آباد کریں، اپنے اپنے گھروں کی مساجد میں نماز جمعہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ادا کر
اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوں اور اپنے اپنے افراد خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں جمعے کی عید کا دن منائیں، خوشی کا دن منائیں. اور گورنمنٹ آف تلنگانہ بھی اس دن تعطیل کا اعلان کر دی ہے. تو اس تعطیل کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے بھیجتے ہوئے کچھ اچھا پکا کر اپنے اپنے گھروں میں کھاتے ہوئے سکون کے ساتھ زندگی گزارے، سکون کے ساتھ یہ وقت کو گزاریں. اس لیے کہ اگر ہمارے نوجوان کئی نکڑوں پر ٹھہرتے ہیں، چوراہوں پر ٹھہرتے ہیں، اب جلوس کی شکل میں جاتے رہتے ہیں، اور اتفاق سے یہ شکار کیسے ہوتے ہیں میں اس کی بھی مثال پیش کر دیتا ہوں. کیوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپس میں جلوسی حضرات ہمارے پاس کا کلچر ہے، چاہے ہندو بھائیوں کا جلوس ہو یا ہمارے پاس کے جو برادران وطن مسلم بھائی بھی ہیں جو برادران وطن کے ساتھ زیادہ خلط ملط رہتے ہیں، ان کے پاس بھی کلچر ہے. جب کبھی کوئی خوشی کے موقع سے جلوس نکالتے ہیں تو یہ گلال، یہ رنگ وغیرہ جو ہے پھینک لیتے ہیں. اب آپس میں اگر دوسرے مذہب کے ماننے والے جو جلوس سے تعلق نہیں رکھتے، وہ جلوس والے آپس میں رنگ اگر پھینکم پھاکی کرتے ہیں تو وہ رنگ اگر کسی دوسرے مذہب کے لوگوں پہ پڑتا ہے تو وہ ان میں اگر صبر و تحمل نہ پایا جائے تو چھڑچھڑے انداز میں ان سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوتی ہے کہ ارے بھائی ہمارے پر گلال پھینکا گیا، یا ڈیلیبریٹلی پھینکتے ہوں گے یا بغیر کسی سمجھے کہ آپس میں پھرتے پھینکتے ادھر پڑ جاتا ہوں گا. تو اس کی وجہ سے ویسی نوبت نہ آنے دیں. اگر ویسی نوبت کبھی آپ ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں جلوس کو، ایک خوشی کے طریقے سے آپ استقبال کرتے ہیں جلوس کا، تو بہت اچھی بات ہے، خیر سگالی کی بات ہے، ہم آہنگی کی بات ہے، یکجہتی کو فروغ دینے والی بات ہے. اگر اس دوران کچھ رنگ اگر پڑتا ہے تو وہ رنگ پڑنے پہ مسکرا کر جواب دیں. کیوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک، سیرت پاک ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی غیر مسلم عورت ہو یا مرد ہو بدبودار کچرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پہ ڈالتے تو آقا مسکرا دیتے تھے، ان کے حق میں دعا گو رہتے تھے. ارے یہ تو گلال ہے، وہ بدبو سے تو اس سے بدبودار تو چیز نہیں ہوتی. اگر گڑ بھی گیا میرے ویسے، چلیے سفید کپڑے پہ پڑ بھی گیا، اس کو میں دھوں گا. اگر دھوئے سے نہیں نکلا، ڈرائی کلین بھی ایسے ہیں آج کل کہ بہترین کیمیکل کے ساتھ دھلائے جاتے ہیں، تو اس کو دھو لیجئے. وہ بھی نہیں صاف ہوا تو ایک ڈریس جاتا جانے دیجئے، مگر امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، چراغ پانا ہو، ایک دوسرے سے الجھنا ہو. دوسری چیز، اب ہر محلے سے جلوس نکلیں گا اور مساجد کے سامنے سے گزریں گا تو ہمارے پاس بعض خود فتوے کی بوچھار ہوتی ہے. جیسا کہ قبرستان میں آتے ہیں تو ہر کوئی رائے مشورہ دیتا ہے میت کو دفن کرتے ہو، تو ویسے ہی ہر کوئی ارے بھائی باجا جا رہا ہے مسجد کے سامنے سے. اب عموماً دوسرے کوئی بھی جلوس کے چلانے والے، جلوس کے آرگنائزر بہترین انداز میں 99.9% سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، مساجد کا احترام بھی کرتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں، جذبات کا احساس بھی کرتے ہیں. ان میں کوئی اکا دکا، جیسا کہ میں بولا کہ اشرار میں سے کوئی ٹولہ شامل ہو کر وہ بضد رہے کہ بجانے کے لیے کوئی باتیں بجا لیتے جاتے ہیں. کتنی دیر بجاتے ہیں؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، اس پہ کوئی یہ نہیں ہے. اور مساجد کا احترام تو مسلمانوں کے لیے، اگر غیر مسلم بھی کرتا ہے تو ہمارے پاس ویلکم ہے، بہت اچھی بات ہے، خوش آمدید ہے. اگر کوئی شوشہ نکالے، نئے فتوے دیتے ہیں اور باجے کی وجہ سے ہماری نماز ڈسٹرب ہوئی، تو میں بولوں گا کہ مولا کائنات کی وہ زندہ مثال ہے کہ مولا کائنات کو جب کسی جنگ میں پیر میں تیر پیوست ہو گیا تھا، وہ تیر کی تکلیف کی شدت ایسی تھی کہ بڑے بڑے حکماء اطباء وہ تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے تو مولا کائنات بے چین ہو جاتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے. کسی نے کیا خوب بتا دیا کہ مولا کائنات جب اپنے یار سے ملتے ہیں سجدے کی شکل میں، اس وقت مولا کائنات تو دھن میں رہتے ہیں، اس وقت تیر نکالا جائے تو پتہ نہیں چلتا. تو مولا کائنات کے ساتھ ویسے ہی ہوا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، تیر کو نکالا گیا، مولا کائنات کو معلوم بھی نہیں ہوا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اے عبادت کرنے والوں، جب تم اللہ کے گھر میں ہے تو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ مہو ہو کر عبادت کریں. ایک باجا نے، 2 باجے نے، ہزاروں باجوں کی آواز بھی ہمارے سجدوں میں مخل نہ ہونے پائیں، ایسی عبادت کریں تو خود امن و امان ہو جائے گا. کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. حیدرآباد کا ماحول اور حیدرآباد کی پولیس، حیدرآباد کو چلانے والی گورنمنٹ آف تلنگانہ امن کے معاملے میں انتہا سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور بہر صورت امن کو برقرار رکھیں گی. اور ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھی امن کو ضرور برقرار رکھنے میں تعاون کریں گے. یہ ہماری شان ہے اور امن سے ہی ترقی ممکن ہے. امن کے بغیر نہ کوئی ترقی ہے، نہ کوئی کمیونٹی کی ترقی ہے، نہ ملک کی ترقی ہے، نہ قوم و ملت کی ترقی ہے. امن ہی وہ ایسا جو ہے نعمت ہے، سارے مذاہب کا فنڈامنٹل جو معاملہ ہے، بنیادی طور پر جو احکامات ہیں، وہ احکامات پورے امن کو برقرار رکھنے کے اوپر ہی دار و مدار ہیں. ہر مذہب کے جو بھی مذہبی احکامات ہیں وہ سب امن کو برقرار رکھنے کے معاملے میں ہی ہیں. تو میری گزارش ہے نوجوانوں سے
کہ جب اگر تم میں جذبہ خیر سگالی ہے، محبت ہے، اور آپ بہترین انداز میں صبر و تحمل کے متحمل ہیں، تو ان کے کسی بھی نعروں پر چراغ نہ ہو، نہ اشتعال میں آئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرار اشتعال میں لا کر آپ کے فیوچر کو خراب کریں، مگر آپ ان کو فیل کرنا ہے۔ کسی بھی اشرار کے اشتعال انگیز نعروں کا نہ جواب دینا ہے، نہ کوئی ان کی حرکت پہ چراغ ہونا ہے۔ بالکل امن و سکون کے ساتھ بہترین اپنے اپنے گھروں کی، مساجد کی، محلوں کی مساجد میں گھروں امن کے لیے دعا بھی کریں اور امن و سلامتی کی کوشش بھی کریں۔ رہا سوال جو لوگ ذوق رکھتے ہیں شہر کے بڑے بڑے مساجد میں نماز ادا کرنے کا، ہمیشہ تو کرتے ہیں، ایک بار اگر جامع مسجد، مکہ مسجد کو جا کر نہیں پڑھنے سے کوئی ایسا نہیں، مسئلہ کو ہونے والا نہیں ہے۔ گھروں کے پاس کی مساجد میں پڑھ کر آپ اپنے آپ کو جو ہے خوب ایک بہترین شہری ثابت کریں، تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہی کرم ہوگا، ہمارا شہر پرسکون رہے گا، پرامن رہے گا۔ تو میری گزارش ہے پھر سے ایک مرتبہ نوجوانوں سے، انتہائی خلوص کا مظاہرہ کریں۔ جب اپنے ایریے سے گنیش جی کے جلوس جائیں تو ان کا استقبال کریں، وہ جلوسیوں کا، ان کو پانی سے سیراب کریں، ان کو پانی پلائیں، اگر کچھ مشروبات دے سکتے ہیں تو دیں، اگر کچھ کھانے پینے کی چیز بھی ان کے لیے مہیا کرتے تو دیں۔ یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اصول ہے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کی بھی قدر کرنا، کیونکہ ایک مثال ہے، یہ مثال پورے دینا، میڈیا سے گزارش ہے میری، لوگ دیتے نہیں، آپ دینا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ جا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ تصور کرے کہ وہ تو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، میں کیوں اٹھوں؟ تو وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، وہ ان کی قوم میں معتبر ہے، تم ان کو اٹھ کے ان کا استقبال کرے۔ تو ہمارا بھی کام ہے کہ جب ہمارے محلے سے جب کوئی جاتے ہیں دوسرے برادران وطن تو ان کی قدر کرے، ان کو خیر سگالی کے ساتھ جو ہے رخصت کرے۔ आप देख रहे हैं